یہ فکر خویسریت کا فکر ہے. عبداللہ ذوالخویسرہ، وہ جس نے آقا علیہ السلام کو کہا تھا اے دل اتق اللہ، عدل کیجیے اور خدا سے ڈریے، حضور کو تقویٰ کا سبق دے رہا ہے. یہ جو فکر ہے یہ خویسری فکر ہے. اس سے آج کے دور میں بچنے کی ضرورت ہے، اور اس خویسری فکر کا بانی ابلیس ہے. اس خویسریت کا بانی بولیے ابلیس ہے. جب اللہ رب العزت نے حکم دیا، بتایا، اذ قال للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سب سے پہلا شخص جس نے خلافت کا انکار کیا وہ شیطان تھا. جو مسئلہ خلافت پر اللہ کے سامنے اکڑ گیا وہ شیطان تھا. تو آج بھی مسئلہ خلافت پہ حکم الہی کو رد کرنے والے شیطان کی راہ پہ چلیں گے. پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود کہ مجھے سجدہ کر؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے جواب دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا اس لیے یہ بشر ہیں، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ سجدہ تعظیم کے لیے ہو رہا تھا، عبادت کے لیے نہیں. تو تعظیم نبوت کا انکار کیا اور بنیاد بشریت کو بنایا. یہ ہے فکر ابلیسی. تعظیم نبوت کا انکار ہو اور بنیاد بشریت کی ہو. حالانکہ آدم علیہ السلام کی بشریت ایک واقعہ تھی. بشریت آدم ایک واقعہ ہے. یہ کہنا کہ یہ بشر ہیں، ابلیس کا کہنا یہ خلاف واقعہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے خود فرمایا تھا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں بشر بنا رہا ہوں، پیکر بشریت بنا رہا ہوں. تو پیکر بشریت ہونا تو خود کلام الہی تھا، اعلان خدا تھا. تو اس نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. لم اکن اسجد لبشر، تو بشریت کا اقرار کرنا تو خلاف واقعہ نہ تھا، مگر اس کا یہ جواب گستاخی نبوت بن گیا. فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا، گستاخ میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی، دفع ہو جا. کیوں؟ بات خلاف واقعہ نہیں کہی، مگر نکال دیا، بارگاہ عزتی سے نکال دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ تھا، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے کہا انی خالق بشرن، تو میرا بیان اظہار حقیقت کے لیے تھا، میرا بیان اظہار حقیقت کے لیے تھا. اور تم نے جو یہ جوڑ کیا لم اکن اسجد لبشر، یا یہ کہنا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تم نے جب اس کی بشریت کی بات کی، میرا بشر کہنا اظہار حقیقت تھا، تیرا بشر ان کو کہنا یہ تنقیص نبوت کے لیے ہے، تعظیم نبوت کے انکار کے لیے ہے. تو فرمایا انبیاء میں بشریت بے شک ہو، مگر امتی کو حق نہیں کہ وہ بشریت کی رٹ لگائے. وہ جب بشریت کی رٹ لگاتا ہے تو وہ خبیث تنقیص نبوت کے لیے لگاتا ہے، اور بشریت کی رٹ لگا کر نبوت کی تنقیص کرنے والا وہ طریق ابلیس پر چلتا ہے، وہ طریق ابلیس پہ چلتا ہے. خارج کر دیا اس کو. تو اس فکر کا جس میں اہانت کی بو آئے، تنقیص نبوت کی بو آئے، ادب کی جگہ بے ادبی کی بو آئے، اس فکر کا بانی ابلیس ہے. پھر عہد نبوت اور عہد رسالت معاب میں اس فکر کا قائد ذوالخویسرہ تمیمی ہے. خویسریت یہ ایک تسلسل ہے، یہ فکر خارجیت کی فکر ہے. اور دوسری طرف ملائکہ کی فکر ہے، ادب. ملائکہ کا طریق ادب ہے. دیکھا انہوں نے بھی تھا کہ پیکر بشریت بنایا جا رہا ہے، دیکھا ابلیس نے بھی تھا. ابلیس تو ایک آدمی، ملائکہ تو ہزارہ تھے، وہ تو ایک جن تھا. ہزاروں لاکھوں ملائکہ کی آنکھوں کے سامنے بنا پیکر بشریت، انہوں نے بھی دیکھا. مگر جو حکم سجود آیا تو ملائکہ نے لفظ بشر اپنی زبان پہ نہیں لائے، بشریت کی رٹ نہیں لگائی. الجھن آئی، سوال کیا، سوال چپ ہو گئے، مؤدب ہو گئے.
ملائکہ نے بشریت دیکھ کر بھی چپ کر لیا، گویا نگاہ بشریت پہ نہیں رکھی، نگاہ نورانیت پہ رکھی. چونکہ اللہ رب العزت نے دو باتیں کی تھیں، ایک انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، پیکر بشریت بنا رہا ہوں، ایک یہ فرمایا تھا، اور ایک فرمایا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کے اندر میں اپنا نور پھونک دوں، اس کے اندر میں اپنا نور روشن کر دوں، چراغ نور جب روشن ہو جائے تو سجدہ ریز ہو جانا. تو ظاہر بشریت تھا، باطن نورانیت تھی. ابلیس کی نگاہ ظاہر پہ رک گئی، اس نے بشر دیکھا، نور کو نہیں تکا، وہ مردود بارگاہ عزتی ہو گیا. ملائکہ کی نگاہ بشریت سے گزر گئی اور جو اندر نور کا چراغ روشن تھا اس پہ جا کے ٹک گئی. ملائکہ نے نور دیکھا، وہ مقرب فرشتے بن گئے. سو آج کے دن تک بشریت انبیاء کا انکار نہیں ہے، اور جو اصلاً بشریت انبیاء کا انکار کرے وہ کافر ہے. یاد رکھ لیں، کئی جاہل یہ بھی ایک تماشا کر دیتے ہیں، جو اصلاً بشریت انبیاء کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے ان کی بشریت کی، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنی بشریت کی تصدیق کی، انما انا بشر مثلکم. تو جو اصلاً آقا علیہ السلام کی بشریت کا اصلاً مطلقاً انکار کر دے وہ کافر ہے، وہ نص قرآنی کا منکر ہے. بحث اقرار کی نہیں، بحث اقرار کی نہیں، بحث تکرار کی ہے. بحث اقرار کی نہیں، بحث اصرار کی ہے. جو فقط اقرار کرے بشریت کا اور اصرار کرے نورانیت پر وہ مومن ہے، اور جو شخص فقط اقرار کرے فضیلت اور نورانیت کا اور اصرار اور تکرار 24 گھنٹے کرے بشریت کا وہ شخص منافق ہے، ابلیسی طریق پر گامزن ہے. اب عزیزان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے، انکار مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو بحث یہ ہے کہ تکرار کس کا ہو رہا ہے. ابلیس نے بشریت کا تکرار کیا، شیطان بنا دیا. آج کوئی بشریت نبوت، بشریت نبی پر تکرار کرے گا تو ابلیس کا ساتھی ہوگا. بشریت پر عقیدہ رکھو مگر صبح و شام ڈنکے بجاؤ تو نورانیت مصطفیٰ کے بچاؤ. بشریت کا اقرار کرو، کبھی انکار نہ کرو. بشریت مقدسہ کا اقرار کرو، کبھی انکار نہ کرو، اس پر عقیدہ رکھو، مگر تکرار صبح و شام کرو نورانیت کا. اصرار کرو نورانیت پر، اصرار کرو فضیلت پر، اصرار کرو عظمت پر، اصرار کرو بلندی پر، ثم دنا فتدلی پر، اصرار کرو قاب قوسین او ادنا پر. جو چیزیں مصلیت کی طرف لے جائیں ان کا تذکرہ تکرار نہ کرو، یہ امتی کی شان نہیں. دیکھا نہیں شیطان کر کے کس انجام کو پہنچا. یہ دو راستے بتا دیے ہیں، دو راستے بتا دیے. تو قرآن مجید اول تا آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اول تا آخر آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے.